آپ دیکھ رہے ہیں ایون مشاہرہ میڈیا پر۔ اس بتوں ان تمام بت خانے میں ٹوٹل بتوں کی کسی کی ناک، کسی کے ہاتھ، کسی کے پیڑ، کسی کی کمر توڑ دی، اور پھر کلہاڑی سب سے بڑے بت کے گردن پہ لٹکا کے وہاں سے آ گئے۔ آپ پڑھیے 23ویں پارے کے اندر اس کی پوری تفصیل ملے گی۔ لیکن جب بات سامنے آ گئی ڈسکس ہونے کے بعد، میں اس کو مختصر کر رہا ہوں کہ پھر کیسے کیسے انہوں نے وہاں پر تفتیش ہوئی۔ آخرکار قوم نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ اکبر کا مطلب کیا ہوتا ہے، میں اس کو سمجھانے کے لیے اس واقعے کو کوٹ کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم you have a done، تم نے یہ کام کیا ہے، beside you no one and never do it، کوئی چلی نہیں سکتا تمہارے بغیر، تم نے یہ کام کیا ہے، تم نے یہ حرکت کی ہے، تم ہی ہمارے خدا کے دشمن تھے، اور تم نے ہمارے خداؤں کے ناک توڑے اور اس کی پیر توڑ دی، تم نے ہاتھ توڑ دیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا کیسا خدا جو اپنے ناک کی حفاظت نہ کر پائے، جو اپنے ہاتھ کی رکشا نہ کر پائے، وہ تمہاری کیا پریشانی کی، تمہاری زندگی کے کیا فیصلے کریں گے؟ جس کے سامنے میں بتاشا لڈو رکھا ہوا ہوتا ہے، اگر سامنے سے چوہا یا چھپکلی لے کر بھاگے تو وہ خدا ایسا ہے کہ اٹھا نہیں سکتا، اس کو روک نہیں سکتا۔ جو اپنے پیٹ کی رکشا نہیں کر سکتا، وہ تمہارے گھر کے اندر 10 آدمیوں کی پیٹ کی ذمہ داری کیسے لے سکتا؟ Therefore I will tell you، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ بے جان ہے، یہ اللہ نہیں ہو سکتے، وہ اللہ ہے جو تمہیں اور ہمیں رزق دیتا ہے، آسمان و زمین کو پیدا کیا، سورج کو ڈیلی مشرق سے اٹھا کر مغرب میں ڈبوتا ہے، اور جس نے سورج کے اندر روشنی بخشی، اور اس سورج کے ذریعے سے چندرما کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روشنی عطا کی۔ دنیا والو مانو اللہ کو، اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ لا الہ الا اللہ محمد، لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ، میں ابراہیم اللہ کا رسول ہوں، اور تم اللہ کو ایک مانو، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ لیکن قوم نے یہ طے کیا، نمرود نے کہا کہ یہ نہیں مانے گا، یہ ہمارے خلاف جا رہا ہے، یہ ہمارے خلاف بیان کرتا ہے، ہمارے دین کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اے قوم کے لوگوں، لکڑیاں جمع کرو، یہ فیصلہ ہوتا پنچایتی کے اندر بیٹھ کر۔ وہ شرابی اور کبابی عیاش لوگ جتنے بھی اقتدار پہ تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈالا جائے۔ 1 مہینے تک تقریباً آگ جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کی جاتی ہے، اور جمع کرنے کے بعد حضرت ابراہیم کو تاریخ اسلام کے اندر مولانا ادریس صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ کوٹ نقل کیا ہے کہ منجیل کے اندر ڈال کر حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا جاتا۔ 1 مہینے تک لکڑیاں جمع کی گئی، اور یہ کہا جاتا ہے کہ 7 دن تک لکڑیوں میں آگ لگائے گئے، انگارے بٹھائے گئے اس میں۔ جب منجیل میں ڈال کر اس زمانے کا دور سے پھینک کر گولا کسی دیوار کو یا کسی قلعے کو توڑتے تھے، پتھر ڈال کر پھینکتے تھے، تو اس انداز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جاتا، حضرت جبرائیل امین کہتے ہیں، حضرت جبرائیل امین آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں کہ ابراہیم آپ کھولو تو صحیح، میں اپنے پلے سے ان تمام آگوں کو، جیسے میں نے فجعلنا عالیہا سافلہا، حضرت لوط علیہ السلام کی اس نافرمان مخلوق کی پوری بستیوں کو آسمان پر لے جا کر پٹخ دیا تھا، ان کا نام و نشان مٹ گیا تھا۔ آپ بتاؤ تو صحیح، ایک مرتبہ اشارہ تو کرو، میں ان تمام آگوں کو ابھی گلے گلزار بنا دیتا ہوں، اس کو پانی میں بدل دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب یہ، کیوں؟ why are you doing like that؟ کیوں ایسا کرو گے تم؟ اللہ دیکھ رہا ہے نا میرا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں آپ کا اللہ دیکھ رہا ہے۔ کہا کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے؟ کہاں دیکھ رہا؟ کہا جاؤ، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو میں اللہ کے لیے اگر قربان ہو جاؤ، اللہ کی وحدانیت کے لیے قربان ہو جاؤ، تو میں اس بات کو ایکسپٹ
سماج کے لوگوں، اگر آج آپ اللہ کے دین کی تبلیغ کیجیے گا، اللہ کی وحدانیت کو بیان کیجیے گا، دنیا دشمن ہوگی میں جانتا ہوں۔ اگر تبلیغ کی بات چلتی ہے نظام الدین مرکز سے، تو 14 جناب بڑے بڑے وہ تیار کیے جاتے چارج نظام الدین مرکز کے خلاف، مدارس کے خلاف، مساجد کے خلاف، کہ یہاں پر نماز کی بات کی جاتی ہے، یہاں پر قرآن کی بات کی جاتی ہے، اس پر بندش لگنی چاہیے۔ لگائے طاقتیں، نمرود آزما چکا ہے، آگ میں ڈالے گئے ابراہیم علیہ السلام، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو میری مدد کرے گا میں اس کی ڈائریکٹ مدد کروں گا، اور اس ڈائریکٹ کی مدد کو کہا جاتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا۔ کوئی طاقت بیچ میں نہیں تھی، ڈائریکٹ اللہ نے مدد کی۔ کئی جگہ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو چھوڑا، کس کو؟ کوئی فرشتہ نہیں آئے گا بیچ میں، میرے لیے جان دے رہا ہے ابراہیم، میں کافی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا وشواس بھی تھا، جب آگ میں ڈالے جا رہے تو سارے فرشتے، پانیوں کے فرشتے، آگ کے فرشتے، جبرائیل الگ رو رہے ہیں کہ ایک اللہ کا خلیل ابراہیم خلیل اللہ آگ میں ڈالے جا رہے ہیں۔ وہ گناہ کس کے خلاف؟ شرک کے خلاف صرف آواز بلند کی تھی، اور شرک اتنا بڑا اور برا مرض ہے کہ جس کے اندر شرک ہے، اگر وہ بڑا متقی اور تقوی اور پرہیزگار مانا جاتا ہے، اس کا کوئی بھی عمل ابن ماجہ کی حدیث سے قابل قبول نہیں ہوتی۔ اسی لیے لقمان علیہ السلام نے کہا اپنے بیٹے سے کہ یا بنی لا تشرک باللہ، اے بیٹے سب گناہ کر لینا، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا بڑی آسانی سے، لیکن کبھی بھی تم اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ یا بنی لا تشرک باللہ۔ نماز پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، لیکن اگر ذرہ برابر آمیزش ہے اللہ کے تعلق سے، ذرہ برابر شرک پایا جاتا ہے اللہ کے تعلق سے، اللہ تبارک و تعالیٰ doesn't forgive your all person، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے کہا گیا ان اللہ لا یغفر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو کھڑا کر۔ ایک پنچایت میں ایک ہی مکھیا ہوتا ہے، ایک ہوتا کون؟ وائس مکھیا، اپ مکھیا ہوتا، لیکن اوریجنل تو ایک ہی ہوتا ہے۔ ایک دیش میں ایک ہی پردھان منتری، دوسرا کوئی پردھان منتری کا دعویٰ کرے تو اوریجنل نہیں ہو سکتا، وپکش میں ہو سکتا ہے، وہ کہے گا کہ آپ کو بہت زیادہ شوق ہے، آپ کو عوام نے ووٹ نہیں دیا، آپ وپکش میں بیٹھ جاؤ۔ ایک اوریجنل سرکار ہوتی ہے اور ایک دوسرا سرکار کے پہیے کو جام کرنے کے لیے کون ہوتے؟ وپکشی دل ہوتے ہیں، اپوزیشن ہوتے ہیں۔ سرکار اپوزیشن، لیکن وہ لیڈر بڑا نہیں ہو سکتا۔ ہاں سرکار نہ چلنے دے، یہ اپوزیشن کی ذمہ داری ہوتی۔ پیٹرول بڑھ گیا، ڈیزل بڑھ گیا، ٹماٹر کے بھاؤ بڑھ گئے۔ ابھی دیکھیے پڑوسی ملک کے ایک بہت بڑے لیڈر ہیں، کرکٹر ہیں، ان کی کرسی خطرے میں، 28 تاریخ کو کل کو شاید فیصلے ہونے والے ان کے بھی، تو اپوزیشن ہمیشہ بات ٹانگ اڑا دیتی، لیکن وہ خود مختار نہیں ہوتا، کیونکہ خود مختار ایک ہی ہوتا ہے جو بڑا ہوتا ہے۔ جب ایک دیش میں پردھان منتری کے بجائے کوئی دوسرا پردھان منتری نہیں ہو سکتا، تو بتائیے اس پورے سنسار کے اندر ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کو ہم یہ اتھارٹی دے سکتے ہیں کہ اللہ کی طرح طاقت کسی اور کو بھی ہے؟ اسی لیے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یہ اتنا کامن بیماری ہے، اتنی بڑی کامن کہ ہندو بھائیوں کے بھی گرنتھ میں موجود۔ بہت ایک پرانا منتر میں پڑھا کرتا تھا پہلے، اندن تمہ پریو شنتی اسمبھوتی مپاستی تتو بھوی ایپیوتی تمو یہ سمبھوتی امرتا۔ ہمارے ہندو بھائیوں میں اس چیز کی بہت خراب وہ ہے، ان کے یہاں بہت زیادہ شرک پایا جاتا ہے، ہم میں بھی پایا جاتا، ہم مسلمانوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ میں کھل کر تو نہیں بولوں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ مسلمان و نمازی ہیں آپ، روزے دار ہیں آپ، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، اشراق بھی پڑھتے ہیں، چاشت بھی پڑھتے ہیں، کتنے نمازیں پڑھتے ہیں آپ، پورے دن آپ اللہ اللہ کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے رہتے، لیکن اگر آپ کے ایمان میں ذرہ برابر آمیزش ہے تو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوپنلی سیڈ، کلیئرلی مینشن ان رواہ ابن ماجہ، صحیح ستہ کی ایک مضبوط کتاب ابن ماجہ، صحیح ستہ حدیث کی 6 بڑی کتاب، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ ہے کہ نہیں؟ یاد رکھیے گا، وہ اس کتاب کی ایک حدیث ہے کہ جس آدمی میں ذرہ برابر
میں جی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نہ اس کی نماز قبول کرے گا، نہ زکوٰۃ قبول کرے گا، نہ حج قبول کرے گا. کیوں؟ اللہ کے تعلق سے ابھی وحدانیت پیور نہیں ہے. اللہ کو ایک معنی کیوں نہیں ہے؟ اس کے باوجود بھی اللہ روٹی دے رہا ہے. بتائیے، سب سے زیادہ یہ بیماری ہندو بھائیوں میں ایسا ہے کہ ان کے یہاں کوئی بھی ایک مہان بھگوان نہیں ہوتا، ہر چیز کی اتھارٹی الگ الگ ہوتی ہے. جیسے آپ بلاک چلے جائیے، بلاک کے اندر کون سی او ہوتا ہے، بی ڈی او ہوتا ہے، اور بی آر سی چلے جائیں، وہاں پر ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ میں الگ الگ سسٹم ہے، الگ الگ شعبے جات ہے. آپ پنچایت میں چلے جائیے، مکھیا ہے، سرپنچ ہے، سمیتی ہے، ضلع پریشد ہے، اور مکھیا کا جو سہایک ہوتا ہے اس کا ممبر ہوتا ہے. یہ سارے الگ الگ. ہندو بھائیوں میں سیم یہی کانسیپٹ ہے. بڑا سب سے بڑا جو ہوتا ہے ان کے یہاں وہ الگ ہوتا، وہ ہری ہوتا، ہری، جس کو ہم لوگ وشنو بولتے ہیں. وشنو اپنے اعتبار سے سب سے بڑا ہوتا، وشنو کے بعد اپنے اعتبار سے شیو ہوتے، شیو کے بعد اپنے اعتبار سے ان کا کریٹر آف دا ورلڈ برہما ہوتا ہے. یہ برہما، اسی برہما کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ برہمن لوگ سر سے پیدا ہو گئے، اور چھیتری لوگ ہاتھ سے پیدا ہو گئے، اور ویشیہ لوگ ران سے پیدا ہو، اور شودر لوگ پیر سے پیدا ہو. کل ہم نے ایک جگہ پہ بات بھی کہی کہ بھائی اگر برہمن سر سے پیدا ہوئے وہ پاک، برہما جی کا سر پاک، ہاتھ بھی پاک، ران بھی پاک، تو کیا برہما جی کا پیر ناپاک تھا؟ کسی بھی آدمی کا سر جتنا اہم رہتا ہے اتنا ہی تو پیر بھی اہم ہے. ہمارے ہندو بھائیوں یہ چار عقیدے آپ کے بیچ میں، آپ کے منوسمرتی میں ہے، رگ وید میں نہیں ہے، سام وید میں نہیں ہے، اتھروا وید میں نہیں، رامائن میں نہیں، مہابھارت میں نہیں ہے، یہ صرف منوسمرتی میں ہے. اور یقین کے ساتھ یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ منوسمرتی مہاجل پلوان والے کی منو کی پوری وہ اوریجنل بک ہو، بدل دیا آپ نے. ہندو بھائیوں میں سب سے زیادہ مشرکانہ عقیدہ پیدا کون کرتے ہیں جی؟ برہما کرتے ہیں. پیدا کرنے کا ڈپارٹمنٹ الگ، برہما جی. کھلاتے کون ہے؟ روزی روٹی کے مالک کون ہے جی؟ وشنو جی. موت کون دیتے ہیں جی؟ موت کی ذمہ داری کون؟ بھوکمپ کی ذمہ داری کون؟ بہار آپ کے ایریا بھی سیلاب میں پانی میں ہو جاتا ہے، سیلاب لانے والے کون؟ سڑکیں توڑنے والے کون؟ بم بلاسٹ کرانے والے کون؟ ایکسیڈنٹ کرانے والے کون؟ شیو جی کی ذمہ داری. ہمارے ہندو بھائیوں کا عقیدہ، لیکن یہ سب کے سب مشرکانہ عقیدے ہیں. ان تمام باطل عقائد کو توڑنے کے لیے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے. ان مشرکانہ عقیدے کے خلاف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث الکبائر والاشراک باللہ، تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کو ایک نہ مانا جائے، اللہ کے لیے عبادت نہ کی جائے. ہمارے ہندو بھائیوں، اندھن تمہا پریو شانتی اسمبھوتی، بہت اچھا منتر ہے. اندھن تمہا، اندھکار میں، یہاں سے ادھر چلے جائیں آپ اسٹیج سے پیچھے، اندھکار کوئی نظر نہیں آئے گا. اندھن تمہا، اندھکار میں ہے وہ انسان جو نہ کسی کو دیکھ سکتا ہے، نہ دکھا سکتا ہے، جو اندھیرے میں کبھی بھی ٹھوکر لگ کر گر سکتا. اندھن تمہا پریو شانتی اسمبھوتی، اسمبھو چیز کی پوجا کرنا. اسمبھوتی، اسمبھو چیز کیا ہے؟ سورج اسمبھو، ہوا اسمبھو، مٹی اسمبھو، آگ اسمبھو. کوئی اگر اگنی دیوتا کی پوجا کرے سوریہ نمسکار کرتے ہوئے کہ ہم سوریہ نمسکار کرتے ہیں، اگنی دیوتا کی پوجا کرتے ہیں، کوئی پیڑ کے سامنے کھڑے ہو جاتا ہے، کوئی وایو دیوتا کو اپنا پرماتما مانتے ہیں، تو اس کی بھی اندھن تمہا پکڑ نہیں سکتے، نہ ہوا کو، نہ آگ کو، نہ مٹی کو، نہ پانی کو. اندھن تمہا پریو شانتی اسمبھوتی، رگ وید کا یہ منتر ہندو بھائیوں آپ دیکھیے، اس منتر کو کوٹ کیجیے. آپ کے یہاں مشرکانہ عقیدہ جائز نہیں ہے. آپ ایک پرماتما کو مانیے، ایک ایشور کو مانیے. آپ کا گرنتھ کہتا. عبداللہ سالم کی صرف زبان سے آواز نکل رہی، آواز عبداللہ سالم کی ہے، زبان ان کی ہے، الفاظ آپ کے رگ وید کے ہیں. آپ کے عقیدے کے مطابق رگ وید آپ کی کتاب، آپ کا دھرم شاستر ہے، کہتا اندھن تمہا پریو شانتی اسمبھوتی.
مپاستی، پوجا کرنا اسمبھو چیز کی، آگ اسمبھو چیز ہے اس کی کوئی پوجا کرتا، ہوا اسمبھو ہے اس کی کوئی پوجا کرتا، مٹی اسمبھو اس کی کوئی پوجا کرتا ہے، اسمبھوتی مپاستی تتوبو یفیوتی تمویو سمبھوتی آمرتہا. یا اگر ان چاروں چیزوں سے ملبوس ہو کر، ان چاروں چیزوں سے مرکب ہو کر سمبھو چیز بن گئی، اب آپ آگ پانی مٹی کو ملائیے تو ایک مورتی پیدا ہو جاتی ہے. یا اگر کوئی سمبھوتی مپاستی یا کوئی سمبھو چیز کی پوجا کر رہا ہے، ہوا آگ پانی مٹی کو عناصر اربع کو ملائیے گا تب جا کر مورتی پیدا ہوتی. پہلے یہ کہا کہ مٹی کی خالص یا آگ کی خالص یا دھوپ کی یا ہوا کی خالص کوئی عبادت کرے وہ جائز نہیں. سیم اسی طریقے پر یہ کہا کہ ان چاروں چیزوں سے ملبوس ہو کر مرکب ہو کر اگر کوئی مورتی کی پوجا کرتا ہے تو وہ بھی جائز نہیں، پرمیشن نہیں، اس کی پرمیشن نہیں. سمبھوتی مپاستی تتوبھو یفیوتی تمویو سمبھوتی آمرتہا. اگر کوئی انسان اس کی پوجا کرتا ہے تو ناجائز اور حرام. قرآن کیا کہتا ہے؟ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے میں جا رہا ہوں دنیا سے، اپنی زندگی کے اندر سب گناہ کر لینا چاہ، لیکن ایک بڑا گناہ مت کرنا. وہ یہ گناہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس کے پوزیشن کے مقابلے میں کسی اور کو اتنی اہمیت مت دینا کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش اس وقت ہلتا جب کوئی مسلمان، جب کوئی کلمہ پڑھنے والا جب کلمہ پڑھتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس وقت اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ لیکن جب ان کی زندگی کے اندر کوئی موڑ ایسے آتے ہیں کہ اللہ کو بھول کر کسی اور کے سامنے میں اپنی کام یا اپنی منتیں منوانے کی کوشش کرتے ہیں. میرے نوجوان ساتھیوں، میرے مسلمان بھائیوں، قرآن صاف لفظوں میں کہتا ہے کہ یہ غلط ہے، غلط ہے. اللہ ایک ہے، وہی ہر جگہ پر ہے، وہی قادر مطلق ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں روزی دیتا ہے، اللہ ہمیں موت دیتا ہے، اللہ بارش کرواتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کائنات کے ان کے نزدیک ایسے پلیٹ میں جیسے دنیا کو سجا دیجئے، اللہ کی نظر کے سامنے میں یہ دنیا ایسے سجی ہوئی ہے جیسے پلیٹ میں ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں بیٹھ کر. پوری پلیٹ پر نظریں ہوتی کون سا آئٹم کہاں پر رکھا ہوا، تو یہ دنیا کا سارا نظام سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ پوری دنیا والوں، اسی لیے میں کہتا ہوں خصوصاً مسلمانوں، ٹوپی پہنتے ہو، داڑھی رکھتے ہو، کلمہ پڑھتے ہو، لیکن اپنے عقیدے کے اندر ذرہ برابر بھی مشرکانہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے. ورنہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 30 دن کے روزے رکھو، بھوکے رہو، پیاسے رہو، کل قیامت میں تمہارے روزے تمہاری مغفرت نہ کریں. کیا ہوا؟ ہندو بھائیوں کا بھی تو یہی عقیدہ ہے نا کہ ان کا بھی پرماتما ایک ہے، خدا ایک ہے، عقیدہ یہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے ڈپارٹمنٹ بنا دیے. کون؟ بارش کرانے والے اگنی دیوتا الگ ہے، وایو دیوتا الگ ہے، پردوشن دیوتا الگ ہے، سارے دیوتا الگ الگ قرار دے دیے گئے. میرے بھائیوں، جیسے ہندو بھائی بہت اچھا کام کرتے ہیں لیکن وہ اپنے عقیدے کی بنیاد پر ہی ول ناٹ انٹر دا پیراڈائز، وہ جنت نہیں جا سکتے. ایسے ہی اگر کوئی مسلمان اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے اس کے ایمان کے اندر پیورٹی نہیں ہوئی، ایمان تنہا اللہ پر نہیں ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت اس کے سارے اعمال ریجیکٹ کر دیں گے اور اللہ یہ کہیں گے کہ تمہاری زندگی کے سارے اعمال بیکار. کیوں؟ کیونکہ تم نے مجھے پیور اللہ مانا ہی نہیں. اسی لیے مسلمانوں کے لیے یہ بہت نازک ترین مسئلہ ہے کہ مسلمان اپنے عقیدے کو پیور نہیں کرتے. آج کل کے زمانے میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں اللہ کی وحدانیت کو بانٹ دیتے ہیں، کئی حصوں میں بانٹ دیتے. تمام انبیاء کا یہ پیغام رہا ہے، تمام انبیاء کا the first of all you believe in one God. سب کلمہ بدلا چینج ہوا، حضرت آدم کا، حضرت نوح کا، حضرت موسیٰ کا، حضرت داؤد کا، لیکن پہلا جو جز ہے لا الہ الا اللہ، اکما پرماد الدین آستے. ڈاکٹر ذاکر نائک ڈاکٹر صاحب بیچارے کے اوپر بندش لگ گئی. اللہ اسلام کی اسٹڈی کے اعتبار سے کمپریٹیو اسٹڈیز میں بہت اچھی پکڑ ہے. مسائل کے اوپر کہیں پر چوک ہوئی ہے اس میں عربک گرامر کے اعتبار سے، لیکن اسلام کی وحدانیت کو اور اسلام کی حقانیت کو جو انہوں نے
پورے دھارمک گرنتھوں سے جو پیش کیا ہے اس پہ وہ یہ اکما برہما کا جو ترجمہ ان کی کتاب پڑھیے ان کو آپ کو پتا چلے گا. ان کی ایک بہت اتنی بڑی موٹی کتاب ہم لوگوں کو پڑھائی گئی وہ کتاب اپنی انسٹیٹیوٹ کے اندر الدعوہ کر کے, تو انہوں نے اکما برہما کا جو ترجمہ کیا ہے وہی ترجمہ میرے ذہن میں آج تک یاد. وہ انگریزی زبان میں اکما برہما دتیہ ناستے نہ نا ناستے, یہ جو نہ نا ناستے انش ماتر انش برابر بھی اس ایک ایشور میں کوئی اور گنجائش نہیں ہے کہ اس کو دوسرا مانا جائے. اکما برہما دتیہ ناستے نہ نا ناستے, دتیہ ناستے آ گیا تھا کافی تھا لیکن تاکید پر تاکید نہ نا ناستے کنچن بالکل بھی نہیں, انش ماتر بھی نہیں. ہمارے ہندو بھائیوں اگر آپ برہما کو خدا مانتے پیدا کرنے والا, اگر آپ اندر کو مانتے اندر مترا ورونا اگنی ماہیرتو دیوس سسپرنو گرودمانم ایکم سد وپرا, اخیر والا جملہ کیوں نہیں یاد کرتے آپ؟ میں ٹوٹل ہندو بھائیوں کو کہوں گا, سارے مہاراجوں سے کہوں گا اور سارے گروؤں سے کہوں گا جو برہمن ہیں, جو اپنے آپ کو پنڈت بولتے ہیں, کیا ہے میں پنڈت, ہندو دھرم میں جو پنڈت ہوگا جو برہمن ہوگا وہی پڑھ پائے گا, لیکن آپ اس کو کیوں نہیں پڑھتے؟ صاف لفظوں میں اندر مترا ورونا اگنی ماہیرتو دیوس ایکم سد وپرا, یہاں تک پڑھتے ایکم سد وپرا بدا ودنتی رتھو دیوس سسپرنو گرودمانم ایکم سد وپرا. اس جملے کو چھوڑ دیتے. اس جملے میں کیا ہے؟ اندر مترا ورون سب کے نام الگ الگ ہے لیکن ایشور ایک ہے, نام الگ الگ ہے, یہ کہا گیا. اس منتر کو پورا کوٹ نہیں کرتے, آدھے ادھورے پڑھتے. میں ہر جلسوں میں کیوں کہتا ہوں ہندو بھائیوں کو کہ اپنی کتاب خود سے پڑھیے آپ, جیسے ہم لوگ اپنے مدرسے ہم نے قائم کیے. آپ ایک وید پڑھانے کے لیے پاٹھ شالے بنائیے, آپ یجروید پڑھانے کے لیے پاٹھ شالے بنائیے, نہیں ملے گا ٹیچر انشاءاللہ بنائیے سیمانچل لیول پر, میں آتا ہوں آپ کو تعلیم دینے کے لیے. میں ریگویٹ بھی کراؤں گا, میں یجروید بھی کراؤں گا, آپ کو بتاؤں گا کہ چھوڑو ان نیتاؤں کو, ان غداروں کو, ان لوٹیروں کو. یہ تو کبھی کبھی فائل بنا کر آپ کو مروائیں گے, کبھی کبھی تو کشمیر فائل بنا کر غلط ہسٹری پیش کریں گے لوگوں کے سامنے میں, جو جینوئن ہسٹری اس کو نہیں رکھیں گے. 1984 دنگے سے لوگ رات برار مارے گئے دلی میں, کیوں نہیں کشمیر, کیوں نہیں یہ فائل بنایا دیشبندری جی؟ 200 کروڑ کو پار کر گیا, کمالیہ آپ کے. می ٹو کے اندر کئی سارے کیسز لانچ ہے اس بندے کے اوپر. می ٹو مطلب کتنے سارے ہیروین کے اوپر, کتنے سارے ایکٹریس کے اوپر, ایکٹریس نے ان کے اوپر کیس فائل کیا. ایک دم سب سے زیادہ فلا ڈائریکٹر صاحب اگنیہوتری جی. کیا آپ نے کہا کہ ہم 4000 گھنٹے سے ریسرچ کر رہے ہیں کس پر؟ کشمیری پنڈتوں پر. کشمیری پنڈت پر اگر آپ کر رہے تھے, ماتر سینسس کا رپورٹ ہے 89 کشمیری پنڈت واز کل بائی دا ٹیررسٹ. ٹیررسٹ کے ذریعے سے 190 مارے گئے, 190. لیکن آج کشمیر میں کتنی مسلم مائنورٹی مارے جاتے, کتنے مارے جاتے ٹیررسٹ کے ذریعے؟ ان کے اوپر کیوں نہیں بنایا؟ اگر آپ نے 4000 گھنٹے, یہ کہنا کہ 4-5 ہزار گھنٹے ہم نے ریسرچ کی, تو دلی کے دنگے کو یاد کر لیتے آپ مراد آباد کے دنگے کو یاد کر لیتے, آپ بھاگلپور کے دنگے کو یاد کر لیتے, آپ مظفر نگر کے دنگے کو یاد کر لیتے, آپ یاد کر لیتے بھیونڈی کے دنگے کو یاد کر لیتے, اعظم گڑھ سن 2007 کے دنگے کو یاد کر لیتے, سن 2013 مظفر نگر کے اندر آپ اس دنگے کو یاد کر لیتے, 1983 آسام کے دنگے کو یاد کر لیتے. اور سب سے بڑا آپ کے اقتدار کا سب سے بڑا لیڈر, اس کی کرسی 3 ٹرم تک رکھی رہی 2000 مسلم مائنورٹی کی لاشوں کے اوپر. سن 2022 فروری کو جہاں جان دے کر آیا ہوں میں اس شہر کو, اس جلتے ہوئے شہر کو, تقریباً 2000 سماج کی بہو بیٹیوں کی اس کے اوپر پکچر بنی فرزانہ, اس کو نہیں ریلیز ہونے دیا آپ نے. کیوں؟ کیونکہ اس میں آپ کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے رکھا گیا تھا. آپ نے کہا پرائم منسٹر صاحب, لوگ اگر کوئی سانس کر رہا ہم کو سامنے لانے کے لیے تو اس کو پرموٹ ہونا چاہیے, پرموشن ملنی چاہیے. تو سن 2002 کے اوپر جو پکچر بنائی گئی اس کو بھی پرموٹ کیجیے نا. کیوں آپ نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ وہ ٹوٹل شکتی سوئیاں اور وہ ٹوٹل مجرمہ
درجے کو نہیں پہنچ سکتا اگر آپ ایک ناگرک کو انصاف نہیں دلا سکتے ہیں تو. ابھی آیا کہ نہیں آیا وہ لڑکا نثار 22-20 سال کی عمر میں اس بیچارے کو پکڑا, ایگزام دینے جا رہا تھا, ٹانا لگا کر. وہ پولیس والے مریں گے تو اس کے بدن میں کیڑے پڑیں گے. اس پر میں تو کہوں گا ان سے کون ان کی آتما کو نکالتے؟ یمراج. ہم کہیں گے کہ اس منتر پر عمل کرنا, یم پاپستھاستے پرچھانتی یم روپم بھینکرم. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی بری آتما ہوتی ہے نا تو اس کو اتنا زور سے اس کی آتما کو کھینچا جاتا ہے کہ ایک راڈ اس کے سینے میں چھید کیا جاتا ہے تب پاپستھان سے کھینچ کر نکالتے ہیں. اسلام میں بھی جب کوئی بدبخت انسان ہوتا ہے, والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا, جب کوئی بری آتما ہوتی ہے, نیک انسان نہیں ہوتا, برا ہوتا ہے, تو فرشتے جب آتے ہیں اس کو 5 منٹ 10 منٹ پہلے دکھنے لگ جاتا. عموماً جب اس کا ٹائم پورا ہو گیا, بہت سے نیک آدمی ہوتے ہیں تو وہ کچھ سے کچھ بولنے لگتا ہے, کچھ نصیحت کرنے لگتا ہے یا خود کلمہ پڑھنے لگتا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دیکھیں گے آپ کہ جب آدمی کی موت ہوتی ہے تو موت سے کچھ ساتھ پہلے, کچھ لمحے پہلے تو اس کو فرشتے دکھنے شروع ہو جاتے. جو نیک انسان ہوتا ہے, ہم لوگوں کی تفسیر میں یہ بات بتائی گئی تھی سورہ نازعات 30ویں پارے کی, یہ دوسری سورت ہے, والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفہ. یہ اب پڑھیے سورہ نازعات, تو اس میں اس کی تفسیر یہ بیان کی گئی کہ آدمی نیک ہے, بہت نیک ہے, نیک دل انسان تھا, تو جب اس کی موت ہوتی ہے تو پورا ایک دم وہ کیاری کھول دی جاتی ہے, ایک دم بالکل خوبصورت راستہ جیسے آپ کا یہ بنایا ہوا, پورے ایک دم جھرنے لگے, یہاں سے وہاں فرشتے دونوں طرف کھڑے ہو جاتے راستے میں, اور سفید کپڑے لے کر کھڑے ہو جاتے اس کی آتما کو لے جانے کے لیے. اس کی آتما کو نیک کیوں سمان, جیسے آپ جلسے میں لینے کے لیے کہاں پہنچے کمیٹی والے, قاری روح اللہ صاحب کے مدرسے میں پہنچ گئے, تو ہم کو بھی ہمت ملی کہ ہاں بھائی جلسے والے آئے, ریسپیکٹ دیے. بعض جگہوں میں تو کچھ برائی ہوتا ہے لیکن خوب بڑھیا دلہن کی طرح جاتے, بقول مولانا طاہر صاحب کہ دلہن کی طرح لے کے جاتے, لیکن جیسے جلسہ ختم ہوا, دل خیر آبادی صاحب کلام سنا ان کا, عبداللہ صاحب کی تقریر ہوئی, اس کے بعد پھر مطلقہ عورت کی طرح چھوڑ دیتے. پہچانتے بھی نہیں, کہیں کہیں تو کھانا بھی نہیں پوچھتے, کہیں یہ بھی نہیں پوچھتے کہ مولانا اب آئے ہیں تو بار سوئی کیسے جائیں گے, کہیں تو یہ بھی نہیں پوچھتے ہیں کہ مولانا کھانا کھائے کہ نہیں کھائے. ایسا ہوتا ہے بہت سی جگہ پہ. تو بیرک ہے, تو جیسے کمیٹی